یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے تعلق سے قرآن مقدس کی بہت ساری آیات میں مسلمانوں کو ترغیب دی، مختلف جہتوں اور مختلف صورتوں سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکاح کی ترغیب اور تشویق کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں ایک جگہ پر، یا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح یہ میرا طریقہ ہے اور جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا تو وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، فلیس منی تو وہ مجھ سے نہیں، یعنی میرے طریقے پر نہیں ہے۔ آپ اگر نکاح کے تعلق سے دیکھنا چاہیں گے تو دوسری جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی گروہ کو مخاطب کرتے ہوئے لا ارشاد فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی گروہ، من استطاع منکم الباء، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے شادی کر لینا چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شادی کا مقصد بیان کرتے ہوئے حدیث پاک کے دوسرے جز میں ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں کی گروہ نوجوانہ تمہیں شادی کیوں کرنی چاہیے؟ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ وہ تمہیں بدنگاہی سے محفوظ رکھتا ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور تم میں سے جو اس کی استطاعت نہ رکھے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اسے روزہ رکھنا ضروری ہے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے شہوت شکن ہے۔ حضرات آپ ذرا دیکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کے گروہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو شادی کی طاقت و قوت رکھتا ہو اسے شادی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ انسان جب شادی کر لیتا ہے، رشتے ازدواج میں جڑ جاتا ہے تو بہت سارے مفاسد اور بہت ساری بیماریوں سے وہ محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ حضرات آپ دوسری جگہ دیکھیں، ایک لمبی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آج ہم نے شادیوں کا جو معیار طے کر رکھا ہے، آج ہم نے شادیوں کا اپنے ذہن سے جو معیار مقرر کر رکھا ہے، معیار شادیوں کا کیا ہونا چاہیے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں، تنکح المرأة لأربعین، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت سے شادی کس لیے کی جاتی ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عورتوں سے شادیاں چار چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہیں۔ وہ چار چیزیں کون کون سی ہیں جن کی بنیاد پر عورتوں سے شادیاں کی جاتی ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، تنکح المرأة لأربعین، لمالہا، یا تو عورت سے شادی اس بنیاد پر کی جاتی ہے کہ وہ مالدار ہے، وَلِحَسْبِهَا، حسب و نسب کی بنیاد پر شادیاں کی جاتی ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، لمالہا لحسبہا وَلِجَمَالِهَا، اور خوبصورتی کی بنیاد پر عورتوں سے شادیاں کی جاتی ہیں۔ اور چوتھی جگہ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وَلِدِينِهَا، اور دینداری کی بنیاد پر شادیاں کی جاتی ہیں عورتوں سے۔ حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مختصر اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ عورتوں سے چار چیزوں کی بنیاد پر شادیاں کی جاتی ہیں۔ وہ چار چیزیں کون کون
سی ہیں، یا تو مالداری کی بنیاد پر شادیاں کی جاتی ہیں، یا تو حسب و نسب کی بنیاد پر شادیاں کی جاتی ہیں، یا تو خوبصورتی کی بنیاد پر شادیاں کی جاتی ہیں۔ چوتھی جگہ پر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَاسْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ وَلِدِينِهَا فَاسْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ۔ آپ نے جب دین کا تذکرہ کیا ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی جوڑ دیا ہے فَاسْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تو دینداری کو ترجیح دو۔ حضرات، آپ نے اس حدیث پاک سے کیا سمجھا؟ اس حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے کہ دنیا میں عورتوں سے شادی کرنے والوں، تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عورتوں سے شادیاں اس بنیاد پر کی جاتی ہیں کہ لڑکے والے یہ دیکھتے ہیں کہ جس لڑکی سے ہم رشتہ منعقد طے کر رہے ہیں، آیا وہ لڑکی مالدار ہے کہ نہیں ہے، اس لڑکی کے باپ مالدار ہے کہ نہیں ہے، اس لڑکی کے گھر والے مالدار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ لڑکی اور لڑکی کے گھر والے مالدار ہوں گے تو جہیز میں ہمیں بہت سارا سامان ملے گا، ہمیں نقدی کے شکل میں ملے گا۔ حضرات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح آپ کی نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ شادیاں لوگ مالداری کی بنیاد پر کیا کریں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو حسب و نسب کو دیکھیں گے۔ بلا شبہ حسب و نسب کو دیکھ کر کے شادی کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور تیسری چیز میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَلِجَمَالِهَا، اور خوبصورتی کی بنیاد پر شادیاں کریں گے۔ حضرات، آج یہ تیسری چیز جو میرے آقا نے ارشاد فرمائی کہ خوبصورتی کی بنیاد پر لوگ شادیاں کریں گے، میرے سرکار کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ خوبصورتی کو نہیں بلکہ خوبصورتی کو دیکھیں گے۔ لوگ بچیوں میں تلاش کریں گے کہ آیا وہ حسن کی ملکہ ہے یا نہیں ہے، لوگ اس کی دینداری کو نہیں دیکھیں گے، اس کی پاکیزگی کو نہیں دیکھیں گے، اس کی طہارت کو نہیں دیکھیں گے، اس کی پاکیزہ سیرت کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ لڑکی کے حسن و خوبصورتی کو دیکھیں گے۔ اور چوتھی جگہ پر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَلِدِينِهَا، اور دینداری کی بنیاد پر شادیاں کی جاتی ہیں۔ حضرات، تین چیزوں کا میرے آقا نے جب تذکرہ فرمایا ہے، تین چیزوں کے ساتھ کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مال و دولت کی بنیاد پر شادیاں کی جاتی ہیں، حسب و نسب کی بنیاد پر شادیاں کی جاتی ہیں، خوبصورتی کی بنیاد پر شادیاں کی جاتی ہیں، لیکن چوتھی جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلِدِينِهَا، اور دینداری کی بنیاد پر شادیاں کی جاتی ہیں۔ جب آپ نے لِدِينِهَا کہا تو آخر میں ارشاد فرماتے ہیں فَاسْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تو دینداری کو ترجیح دو۔ گویا میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں اے شادیاں کرنے والے، اگر تم مال کی وجہ سے شادیاں کرو گے تو مال یہ دنیا کی عارضی چیز ہے۔ آج انسان مالدار ہے، ہو سکتا ہے کل وہ روڈ پر آ جائے، فقیر ہو جائے، تو تم کیا کرو گے؟ اگر مالداری کی بنیاد پر شادیاں کر رہے ہو، حسب و نسب کی بنیاد پر شادیاں کر رہے ہو سکتا ہے وہ اپنا حسب و نسب ضائع کر دے۔ اور اگر تم حسن و جمال کی بنیاد پر شادیاں کر رہے ہو تو یاد رکھو حسن و جمال کی بنیاد پر شادیاں کرنے والوں، یہ حسن و جمال ایک عارضی چیز ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑا خوبرو ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اگر وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، یا کسی آسمانی آفت کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی خوبصورتی خاکستر ہو جاتی ہے، اس کی خوبصورتی خاک میں مل جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا ان تین چیزوں کی بنیاد پر تو شادیاں کی جاتی ہیں، کی جائیں، لیکن وہ شادی جو دینداری کی بنیاد پر کی جاتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شادی کی گارنٹی لیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فَاسْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اگر تمہیں شادیاں کرنی ہے تو دینداری کی بنیاد پر کرو، اس لیے کہ حسن و جمال کی بنیاد پر ہونے والی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، مال و دولت کی بنیاد پر ہونے والی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، حسب و نسب کی بنیاد پر ہونے والی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ لیکن اگر تم نے دینداری کو ترجیح دی تو یاد رکھو دینداری کی بنیاد پر جو شادیاں کی جاتی ہیں اللہ اس کے اندر بے پناہ برکتیں دیتا ہے، ایسی برکتیں دیکھتا ہے کہ زوجین کے اولاد سے، زوجین کے کوکھ سے، زوجین کے بطن سے جو اولاد
پیدا ہوتی ہے وہ غوث اعظم بن کر کے چمکتی ہے، مخدوم المشائخ بن کر کے چمکتی ہے، غازی پاک بن کر کے چمکتی ہے۔ جب دینداری کی بنیاد پر شادیاں کی جاتی ہیں تو ایسی ماؤں کے پیٹ سے علماء پیدا ہوا کرتے ہیں، حفاظ پیدا ہوا کرتے ہیں، بزرگان دین پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فاصفر بذات الدین، تو دینداری کو ترجیح دو۔ حضرات آج ہم نے شادی کو ایک لہو و لعب کا مشغلہ بنا لیا ہے۔ آج ہم شادیاں کرتے ہیں لہو و لعب کی حیثیت سے کرتے ہیں کہ اگر ہم شادیاں کر رہے ہیں کل اگر نہیں جمے گا تو شادیاں ہم توڑ لیں گے۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں اور آپ کو شادی کرنے کا حکم دیتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر شادی کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اسے لہو و لعب کا سامان نہیں قرار دیتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نکاح من سنتی، نکاح یہ میرا طریقہ ہے اور جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا گویا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ گویا اگر سرکار دو عالم کے طریقے پر کوئی نہیں ہوگا تو نہ تو اس کی دنیا سمجھ سکتی ہے نہ اس کی آخرت سمجھ سکتی ہے۔ وہی شادیاں کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہیں جو رسول دو عالم کے طریقے پر کی جاتی ہیں۔ رسول دو عالم کے طریقے پر شاد ہونے والی شادیاں کون سی شادیاں ہوتی ہیں؟ وہ شادیاں ہوتی ہیں جو دینداری کی بنیاد پر کی جاتی ہیں۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاصفر بذات الدین۔ لہذا اے مسلمانوں، ہم آپ کو یہ آج کی اس مجلس سے ایک پیغام دینا چاہیں گے کہ ہمیں اگر شادیاں کرنی ہے تو مال و دولت نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اگر شادیاں کرنی ہے تو حسن و جمال نہیں دیکھنا چاہیے، حسن و حسب و نسب نہیں دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا جس بچی سے ہم نکاح کرنے والے ہیں وہ بچی دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ یاد رکھو اگر تم نے دینداری کو ترجیح دی، جس بچی سے آپ رشتہ کرنے والے ہو، اگر آپ نے اس کے علم کو دیکھ کر کے شادی کی، اگر آپ نے اس کے زہد و پارسائی کو دیکھ کر کے شادی کی، تو یاد رکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا تمام لہو و لعب کی چیزیں ہیں، اگر دنیا کی کوئی پاکیزہ چیز ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے پاکیزہ چیز اگر کوئی ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ اگر نیک عورت کو ہم اپنے گھر میں لاتے ہیں تو یاد رکھو کہ آپ نے سنا ہوگا کہ عورتوں سے گھر جنت بھی بن جاتا ہے، عورتوں سے گھر جہنم بھی بن جاتا ہے۔ اگر آپ نے تین چیزوں کو دیکھ کر کے شادیاں کی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا گھر جہنم بھی بن سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے دینداری کو ترجیح دی ہے تو یاد رکھو آپ کا گھر کبھی جہنم نہیں بلکہ جنت نما بنے گا۔ اس لیے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں خیر و متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کی سب سے بہترین پونجی اگر کوئی ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ اگر دیندار بچی کو ہم اپنے گھر میں لائیں گے، اس کا قدم جب آپ کے گھر میں پڑے گا اور جب وہ نماز پڑھے گی، پابند صوم و صلاۃ ہوگی، دین کی تعلیم اس کے اندر ہوگی، تو یاد رکھو اگر ایک بیٹا عالم دین ہوتا ہے تو اس کے علم دین کا فائدہ صرف اس کے گھر والے اٹھاتے ہیں، اس کے باپ، اس کے بھائی اور اس کی بہنیں اٹھاتی ہیں۔ لیکن ایک بچی جب پڑھی لکھی ہوتی ہے، ایک بچی جب عالمہ ہوتی ہے، ایک بچی جب دیندار ہوتی ہے تو وہ صرف ایک گھر کے لیے رحمت نہیں بنتی ہے بلکہ وہ دو گھروں کے لیے رحمت بن کر کے وہ جاتی ہے۔ اس لیے کہ جس اپنے باپ کے گھر اگر وہ پرورش پاتی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، اور جس گھر میں شادی ہو کر کے جائے گی وہ اپنے ساس سسر اور اپنے شوہر کے لیے رحمت بن کر کے جائے گی۔ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ جس کے پاس ایک بچی ہو اور اس نے اپنی بچی کی صحیح تعلیم و تربیت کی اور اچھی تعلیم دی، دینی تعلیم سے اس کو آراستہ کیا، اس کی شادی کر دی، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے
اپنی بچی کی شادی کر دی تو جہنم سے اس کی دوری کیسے ہو جائے گی؟ میرے آقا علیہ التحیۃ والثناء ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جہنم سے اس کے درمیان میں پردہ بن جایا کرتا ہوں، میں حائل ہو جایا کرتا ہوں، جس نے اپنے ایک بچی کی صحیح تعلیم و تربیت کر کے اس کی شادی کی۔ ایک صحابی نے کہا سرکار دو عالم اگر کسی کے پاس 2 بچیاں ہیں تو کیا اس کو جنت نہیں ملے گی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہارے پاس 2 بچیاں ہیں اور تم نے ان بچیوں کو صحیح تعلیم و تربیت دی ہے اور شادی کر دی ہے تو یاد رکھو تمہارے لیے بھی تمہارا جنت استقبال کرے گی۔ اس لیے بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے والا معاشرہ بچیوں کو بوجھ نہ سمجھے، بلکہ سرکار دو عالم نے ان بچیوں کو رحمت قرار دیا ہے، رحمت۔ آپ بوجھ مت سمجھیے، آپ بچوں کے پیدا ہونے پر صرف خوشی کا اظہار کرتے ہیں، نہیں، اس سے زیادہ آپ کو بچیوں کے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اس لیے کہ میرے آقا نے بچوں کو رحمت نہیں قرار دیا ہے بلکہ بچیوں کو برکت بھی قرار دیا ہے اور رحمت بھی قرار دیا ہے۔ بچیوں کی شادیاں آپ نے کر دی تو آپ کو جہنم سے چھٹکارا بھی مل سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ آج ہمارا معاشرہ بہت بگڑ چکا ہے، اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ شادی کی خرافات کیا ہیں، شادی میں آج ہم نے کس طرح کی رسمیں گڑھ لی ہیں، ولیمے کے نام پر جو رسمیں گڑھ لی ہیں، جہیز کے نام پر جو رسمیں گڑھ لی ہیں اور ہلدی کے نام پر جو رسمیں گڑھ لی ہیں، اگر وقت ہوتا اور کبھی وقت ملے گا تو انشاءاللہ العزیز میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ ہمارے بہت سارے مہمان کرام ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کی زبان ترجمان فیض سے آپ سماعت فرمائیں گے۔ اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔